السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما پارہ اور آج ہم کریں گے سورہ البلد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد۔ نہیں میں قسم کھاتا اس شہر کی اور آپ مقیم ہیں اس شہر میں، قسم ہے والد کی اور جسے اس نے جنا۔ ہم نے سورہ الفجر ختم کی تھی نفس مطمئنہ پہ، ایسا دل جو مطمئن دل ہو، اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں احساس دلا رہے ہیں قسم کھا کر ایک ایسے شہر کی جہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پہنچتے ہی میرے اندر اطمینان کی ایسی کیفیت آنا شروع ہو جاتی ہے جو اس سے پہلے میں نے کبھی محسوس ہی نہیں کی۔ یعنی وہ علاقہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں ٹینشن فری زون۔ ہم میں سے بہت سے لوگ سوچیں گے ریئلی از دیر اینی پلیس آن دس ارتھ جہاں پہ میں جاؤں اور میں کو مجھے ٹینشن نہیں ہے؟ مجھے تو گھر میں بھی ٹینشن ہے، میں جب چھوٹا بچہ تھی تب بھی ٹینشن تھی، جوان ہوئی تب تو میرا ٹینشنوں سے برا حال تھا، اور مجھے ہر وقت گھر میں کہا جاتا تھا کہ بیٹا بس کچھ پڑھ لو، کچھ بن جاؤ، پھر تمہیں ٹینشن نہیں رہے گی۔ تو جب پڑھ لیا تو اب نوکری کی ٹینشن ہے، نوکری شروع ہوگی تو شادی کی ٹینشن ہے، شادی شروع ہوگی تو چلیں اور ٹینشنیں آنی شروع ہو گئیں۔ تو ٹینشن فری زون کہاں پر ہے اس دنیا میں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس شہر کی قسم کھا رہے ہیں، لا اقسم بہذا البلد۔ ایک ایسا شہر ہے جہاں پر سکون ہی سکون ہے، اور یہ کون سا شہر ہے؟ یہ شہر مکہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس شہر کی قسم کھائی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر حج اور عمرہ کرنے کا سکون ہے، اور مشکلات کا سفر ہونے کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اس جگہ واپس بار بار جانا چاہتے ہیں۔ کوئی انسان ہمیں ایسا نہیں ملتا کہ جب وہ حج اور عمرہ کر کے اور کہ اف اللہ میں نے تو دوبارہ نہیں جانا، وہاں پہ اتنے لوگ تھے، مجھے تو بہت زیادہ سفوکیٹنگ فیلنگ ہو رہی تھی، کلیسٹروفوبک فیلنگ ہو رہی تھی، میں نہیں وہاں پہ جانا چاہتا، بہت مجھے وہ لگتا ہے کوئی اسٹیمپیڈ نہ ہو جائے۔ نہیں، لوگ جاتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں بار بار نوسٹیلجیا ہوتا ہے، ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم اس شہر میں دوبارہ جائیں۔ پھر اس شہر کی جو قسم کھائی گئی، ہم اس میں بہت سے ایلیمنٹس کو دیکھتے ہیں۔ مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پر پیدا ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شہر سے جب نکالے جا رہے تھے، ہجرت کر کے جا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم تم ساری زمین میں سب سے زیادہ بہتر اور محبوب ہو، اور اگر مجھے یہاں سے نکلنے پر مجبور نہ کیا جاتا تو میں یہاں سے کبھی بھی نہ نکلتا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاتے ہوئے بار بار پلٹ پلٹ کر مکہ کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان کو کسی ایک جگہ سے، ایک سٹی سے، ایک گھر سے، کوئی ایسی جگہ سے بھی محبت ہو سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کسی جگہ کو وزٹ کریں اور آپ کا دل چاہے وہاں بار بار جانے کو، سو دیر از نتھنگ رانگ ود دیٹ۔ تو انسان کی پسندیدہ جگہ کی طرف بھی پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے، لیکن ہمیں خاص طور پہ کہا جا رہا ہے بلد، اس شہر کو ہمیں پسندیدہ اپنے لیے رکھنا ہے، یہاں پہ جانا آنا، اس کے بارے میں سوچنا، اور اپنے آپ کو یہ بتانا کہ میری خواہشات میں شامل ہو۔ جیسے میں نے بہت سے ینگ بچیوں کو دیکھا ہے کہ وہ جو اپنے ایمبیشنس میں کام کر رہے ہوتے ہیں نا، اب میں نے یہ کرنا ہے، پھر پتہ کیا میں نے نیکسٹ سیمسٹر کے لیے یہ اپنا ٹارگٹ رکھا ہے، پھر میری انٹرنشپ ہے نا، اور انٹرنشپ کے بعد پھر جو ہے میں نے اس ایریا میں اپنی فردر پوسٹ گریجویشن کرنی ہے، اسکالرشپ کے لیے اپلائی کرنا ہے۔ تو ان کی زندگی انہی معاملات میں گھوم رہی ہوتی ہے۔ میکسیمم یہ ہوتا ہے کہ چھٹیوں میں نے ویکیشن کے لیے کہیں جانا ہے، اور اس ویکیشن میں کہیں پر بھی اگر ہم دیکھیں تو ان کا یہ اس میں غور و فکر نہیں ہوتا کہ کسی ایسی جگہ پہ جانا ہے، میں نے حج کرنا ہے، میں نے عمرہ کرنا ہے، اور ان کی اہمیت جو ہے ان کے دل میں نہیں ہوتی۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی شہر کی قسم کھاتے ہوئے ہمیں احساس دلا رہے ہیں کہ مکہ کی کتنی اہمیت ہے۔ اور پھر کہا گیا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ، اور آپ مقیم ہیں، آپ موجود ہیں اس شہر میں۔ اس میں جو حل کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے اترنا، یا ایون گرہ کھولنا بھی آتا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہاں تنگ کیا جا رہا تھا مکہ کے دور میں، ہم دیکھتے ہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے جانا پڑا تھا ہجرت کر کے،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے، اطمینان دیا جا رہا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ اس میں دوبارہ جو ہے اس گھر میں، اس شہر میں، اس جگہ پر آئیں گے۔ اور یہاں پہ مراد مکہ کی حرمت بھی ہے کہ یہاں پر جو ہے کس کس چیز سے منع کیا گیا ہے، یعنی کہ مکہ میں ہم جب جاتے ہیں حج اور عمرے کے لیے تو جانور پہ بھی ظلم سے منع کیا گیا ہے، ایک بال توڑنے سے منع کیا گیا ہے، پتا پھول سب چیزوں کی حرمت ہے، سب چیزوں کو امن دیا گیا ہے، حفاظت دی گئی ہے۔ اور اسی شہر میں اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وہ لوگ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سن کر اللہ تعالیٰ پر ایمان لا رہے تھے، ان سب کے ساتھ اتنا ظلم ہو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جتنی زیادتیاں ہو رہی تھیں ان سب کو یہاں پہ اکنالج کیا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نوٹس میں ہیں۔ تو یہاں پر ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بات کو جس طرح سے لکھا ہے، جس طرح سے بتایا ہے، اس سے انسان کو بہت سکون بھی آتا ہے، بہت سی باتیں انسان کو سمجھ بھی آتی ہیں۔ یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات کے مطابق ایک ٹینشن فری زون بھی اسٹیبلش کر کے ہمیں دی ہے۔ جیسے بہت سے لوگ دنیا میں کہتے ہیں نا کہ اسلام تو اب ٹیررزم کے ساتھ ہی اٹیچ ہو کے رہ گیا، اگر آپ اسلام لکھیں اور ٹیررزم لکھیں تو یہ ایسے لگتا ہے، گوگل کرنے کی کوشش کریں تو ایسے لگتا ہے کہ ڈکشنری میں اب یہ دونوں لفظ جو ہیں وہ ایک ساتھ آتے ہیں، جبکہ یہ جو شہر کی قسم کھانا ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہ بھی ایک سفر ہے جو کہ ہماری زندگی میں ہمیں اس کے بارے میں سوچنا چاہیے، اور یہ سفر ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ ایک آخرت کے بارے میں بھی ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ یہ سفر ہمیں یہ بھی بتاتا ہے، یا اس شہر کے بارے میں سوچنا ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ ہم اپنے گناہوں کو دھونے کے لیے بہت سے کام کر سکتے ہیں، اور خاص طور پہ یہ والا سفر جو ہے اس کی حقیقت ہمیں پتہ چلتی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ پہلی مسجد جو تھی وہ دنیا میں کون سی بنائی گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسجد الحرام، اور پھر پوچھا گیا اس کے بعد، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسجد الاقصیٰ، اور پھر پوچھا گیا کہ ان دونوں کے درمیان میں کتنا وقت تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 سال کا، یعنی سب سے زیادہ اہمیت جو ہے مسجد الحرام جو ہے اس کی دی گئی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب یہاں پہ ہمیں بتایا کہ یہ مکہ ایسی جگہ ہے، امن کی جگہ ہے، اور ہم میں سے جو بھی وہاں جاتا ہے اس امن کو محسوس بھی کر سکتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اتنی نیشنلٹیز کے لوگ، اتنی ڈفرینٹ تھاٹ پروسیسز کے لوگ، اتنے سیکٹس ٹائپ کے لوگ، جو کوئی کچھ سوچتا ہے، کوئی کچھ سوچتا ہے، کچھ لوگ اپنی مساجد میں یہاں پہ لڑائی جھگڑے بھی کرتے رہتے ہیں، ایک مسجد والا دوسرے کو نہیں آنے دیتا، لیکن وہاں پہ ہر شخص ایک آواز آتی ہے نماز کی اور اللہ کے آگے جھک جاتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کوپریٹ کر کے چل رہے ہوتے ہیں۔ وہاں پر کسی کو یہ ڈر نہیں ہوتا کہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ کسی کا ہو جائے گا۔ اور وہاں پر اس کے بعد خاص طور پہ جو ذکر کیا گیا وَوَالِدٍ وَمَا وَلَد، قسم ہے والد کی اور اسے اس نے جنم دیا، یعنی مکہ کا ذکر ہو اور مکہ کے ساتھ ہم ابراہیم علیہ السلام کو یاد نہ رکھیں۔ سورہ البقرہ کو جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد جو امن آیا وہاں پہ، جو حرمت کے طریقے جو ہیں وہ اسٹیبلش ہوئے، اس کے بعد جو امت مسلمہ آئی، یہ تمام چیزیں جو ہیں جو ہمارے سامنے آتی ہیں وہ ایک ابراہیم علیہ السلام کا ویژنری ہونا ہے، اس وقت کی دعا ہے جو انہوں نے وہاں پر مکہ کو تعمیر کرتے ہوئے مانگی تھی۔ اور اسی لیے جب بھی ہم وہاں پہ جاتے ہیں تو مقام ابراہیم ہمارے سامنے ہوتا ہے، صفا مروہ ہمارے سامنے ہوتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی تمام قربانیاں جو کہ انہوں نے اپنے رب کے لیے کی تھیں، وہ تمام قربانیاں جو ہیں وہ ہمارے سامنے آتی چلی جاتی ہیں۔ اور ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے اور یہ سمجھنے کی ضرورت ہے ان قسموں سے کہ مکے کی کیا اہمیت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اٹیچمنٹ اس شہر سے کتنی، اور ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں جو جو اسباق ملتے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی ہمیں کیا بتا دیا گیا، آیت نمبر 4 کو دیکھیے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، البتہ تحقیق پیدا کیا ہم نے انسان کو بڑی مشکل میں، کبد، بہت ہی مشقت کے ساتھ اس کو پیدا کیا گیا۔ اور یہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیسے کیسے انسان جو ہے وہ دنیا میں آتا ہے اور اس کے کیا کیا مراحل جو ہیں وہ چل رہے ہوتے ہیں۔ پریگننسی آپ دیکھ لیں کہ پریگننسی کا عمل ماں کے لیے کتنا مشکل ہے، تو ماں سمجھتی ہے یا گھر والے سمجھتے ہیں کہ صرف وہ جو حمل کے اس مرحلے سے گزر رہی ہے اس کے لیے مشکلات ہیں، وہ بچہ جو اندر پل رہا ہے اس کی جو سٹرگلز ہیں وہ تو ہمارا رب ہی جانتا ہے۔ پھر اس کا پیدا ہونے کا عمل، پھر پیدا ہونے کے بعد آپ سوچیں سبحان اللہ، کیا وہ کوشش اور محنت کرتا ہے، رو رو کے فریاد کر کے بتاتا ہے اب مجھے دودھ چاہیے،
اب مجھے سلا دیں، اب مجھے کپڑا پہنا دیں، اب مجھے اٹھا لیں، اب میرا پیمپر چینج کر دیں، اب میرا ڈائپر جو ہے وہ بدلنے کا وقت آ گیا، اب مجھے پھر اٹھا لیں، اب مجھے پھر سلا دیں. یعنی وہ محنت مشقت کر کے کرتا ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں وہی بچہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو کیسی اس کی کبد ہوتی ہے، کیسی اس کی مشقت ہوتی ہے. اس کو جو چیز چاہیے کیسے کیسے ٹینٹرم تھرو کرتا ہے، لیٹ جاتا ہے، رونا شروع کر دیتا ہے. بولنا نہیں آتا لیکن ایکسپریشن کے ساتھ اپنے اماں ابا کو ساری بات سمجھا دیتا ہے. اب مجھے یہ چاہیے ہے، اب مجھے یہ نہیں چاہیے ہے. اور جب اس کی اسپیچ ڈیولپ ہوتی ہے یا کوئی چیز اس کے والدین اس کو سکھانے کی کوشش کرتے ہیں تو کبد کتنی محنت کے ساتھ وہ سب کچھ سیکھتا ہے، اور تاکہ اس کے اماں ابا اس کے لیے تالیاں بجاتے رہیں. پھر اس کے بعد وہ اسکول جاتا ہے. اس کی ایک اور محنت شروع ہو جاتی ہے. صبح اس نے اٹھنا ہے، اسکول کی تیاری کرنی ہے، بیگ پکڑنا ہے، ٹیچر نے وہاں پہ جو کچھ کرانا ہے وہ کام کرنے ہیں، لنچ کے ٹائم پہ لنچ کھانا ہے، گھر آنا ہے، اور گھر آ کے بھی اگر اس کو اسکرین ٹائم چاہیے، کوئی پرمیشن چاہیے، اس نے کتنی اس کے لیے محنت کرنی ہے. اسکول کے آگے کے مراحل بھی ہم دیکھتے ہیں، ایک سبجیکٹ پڑھنا ہے، دوسرا پڑھنا ہے، نمازیں سیکھنی ہیں. کبد یعنی ہر وقت کی اس کی ایک سٹرگل ہے. اس نے اماں ابا کو بھی خوش کرنا ہے. اب وہ لارجر ورلڈ میں جا رہا ہے. اب اس کو اپنے جو ہے گھر کے اور رشتہ دار ہیں ان کا بھی خیال رکھنا ہے. اس نے اپنے پیئر پریشر کو بھی برداشت کرنے کی تیاری شروع کر دینی ہے. اس نے اپنے آپ کو بہتر انسان بنانا ہے. اس نے اپنی ایک ویلیو جو ہے اپنے سرکل میں، سوشل سرکل میں، وہ اسٹیبلش کرنی ہے. اور اب وہ ایک ٹین ایج میں آنا شروع ہو گیا ہے. تو اب کیا اس کی کبد ہے، اب اس کی کیا کیا کوشش ہے جس کے پیچھے وہ کھپ رہا ہے. اب اس کو سمارٹ لگنا ہے، اب اس کو کول لگنا ہے، اب اس کو سارے وہ کام کرنے ہیں جو ان ہیں، جو ساری سوسائٹی کر رہی ہے. اگر لوگ فیمنزم کے پیچھے جا رہے ہیں تو اس کو بھی فیمنسٹ موومنٹ کی طرف چلے جانا ہے. اگر اس کے لوگ جو ارد گرد ہیں ایسا فیشن کر رہے ہیں کہ اماں ابا بے ہوش ہو رہے ہیں تو اس نے کہنا ہے کوئی بات نہیں، اماں ابا کو بے ہوش ہونے دو، میں نے تو یہ فیشن کرنا ہی کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ کبد اگر وہ اپنے نفس کو روکنا چاہتا ہے کہ یہ غلط کام ہے مجھے نہیں کرنا، تو اس کو کیسی کیسی کوشش کر کے روکنا ہے. اس کو پتہ چلا مجھے غد بصر کرنا ہے، نظریں جھکانی ہے، تو اسے کب کب جھکانی ہے وہ اس کے اوپر غور و فکر کر رہا ہے. یعنی اس کی کوششیں جو ہیں وہ ملٹی پلائڈ بڑے ہونے کے ساتھ ساتھ ہو رہی ہیں. اللہ اسکرین بھی ہے، اس نے کام بھی کرنا ہے، دوست بھی انوائٹ کر رہے ہیں. لیکن اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں، وہ کتنی مشقت میں ہے، کیسا کبد ہے اس کا، کہ اب اسے وہاں پر بھی اپنے آپ کو روک کے رکھنا ہے، بتانا ہے نہیں نہیں نہیں، دس از سم تھنگ آئی کین ناٹ ڈو. اور کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، اتنی محنت مشقت کر کے چھپ چھپ کے جا کر اپنے کسی لور کو جو حرام ریلیشن شپ ہے ملتے ہیں، پاس ورڈ لگا لگا کے ایسی ایسی ایپس میں چلے جاتے ہیں، ایسے ایسے کام کرتے ہیں کہ گھر والوں کو پتہ نہ چلے. اور اسی طرح کی منتیں کچھ لوگ کر کے کیا کر رہے ہیں، چوری بھی کر رہے ہیں، نقل بھی کر رہے ہیں. پھر وہ انسان جب اور اگلے مراحل میں جاتا ہے تو اب آپ دیکھیں کیا کیا کوششیں ہیں. رشتہ ڈھونڈنے کی کوشش ہے، رشتے نبھانے کی کوششیں ہیں، نوکری ہے، بزنس اسٹیبلش کرنے کی کوشش ہے. اولڈ ایج میں آ جاتا ہے تو اب بھی کبد ہی ہے. اب کیا ہے، اپنے ہیلتھ چیلنجز جو ہیں وہ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. اب کیا ہے، اب بچے بڑے ہو گئے ہیں، وہ اپنے بوڑھے ماں باپ کو نہیں پوچھتے، تو وہ ایک کبد ہے کہ ہم سروائیول موڈ میں کیسے رہیں، کیسے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں بہت سے مراحل سے. اور اگر اولاد فرما بردار ہے تو ان سے اس سٹیج پہ بھی ریلیشن شپ بلڈ ایسے کرنا کہ ان کے لیے چیلنج نہ بن جانا. اور پھر اپنی زندگی کے ان تمام مراحل سے گزرتے ہوئے، سارے کام کرتے ہوئے انسان کیا کرتا ہے کہ ایک ایسے سٹیج پہ پہنچ جاتا ہے کہ وہ اس کا جانے کا وقت آ جاتا ہے. تو کبد جو ہے، اگر ہم دیکھیں یہ جو ورڈ ہے اس کو، یہ آتا ہے جگر سے، لیور. ہم دیکھتے ہیں نا کہ ہماری باڈی میں جو لیور ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ کام کرتا ہے، بہت فنکشنل ہوتا ہے. لیور کے بغیر جو ہے آپ کا گزارا نہیں ہوتا، بیکاز اس نے پوری باڈی سے جو کچھ آ رہا ہے اس کو ڈی ٹاکسیفائی کر کے پوری باڈی کو دینا ہے اور اس سے کام کروانا ہے. سو اسی لیے ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ انسان جو ہے، یہ کبد جو ہے، یہ محنت مشقت کے ساتھ اس کو کام کرنا ہے. اور جیسے کہ ہم بار بار دیکھ رہے ہیں، ہمیں یہ احساس ہو جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا جو ہے یہ عیش و عشرت کے لیے نہیں بنائی ہے کہ جیسے ہم ایسے سلوگنز یہاں پہ ریز کریں، مزے کرو، انجوائے کرو، اپنی من مانی کرو، لیو ٹو فل، اور ساری رات جاگو اور پھر یہ بھی کرو.
آپ کوئی گانا سن لیں، اسی لیے تو لوگوں کو لذت ملتی ہے اس میں، ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ ہمیں کیا سکھا رہے ہیں، اسکیپ سکھا رہے ہیں. ریالٹی سے اسکیپ ہے نا، کہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ پلیز ڈونٹ تھنک اباؤٹ دا ہارش ریالٹیز آف لائف، انجوائے یور لائف. کتنا مزہ اللہ نے رکھا ہوا ہے اس دنیا میں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہمیں یہاں پر فوراً مکہ کی حرمت کی بات کر کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسٹیٹس کی بات کر کے، اور اس کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے ہمیں کیا بتا رہے ہیں، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ. لیکن انسان کو تو بڑی مشقت کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے، اور اس کی زندگی میں یہ مشکلات تو رہنی ہی ہیں. اسی طرح اگر ہم اس کو مکہ کے ساتھ بھی اٹیچ کریں تو ہمیں کیا نظر آتا ہے کہ مکہ کا جو موسم ہے وہ بڑا ڈیفیکلٹ ہے، بڑا ٹف ہے. یعنی آپ دیکھیں نا کہ اگر آپ ساری زندگی اپنا کوئی پلان بناتے ہیں ویکیشن کا، اور آپ کو کہا جائے کہ آپ نا ایسی جگہ پہ جائیں ویکیشن کے لیے، یا ہم نے آپ کے لیے ایک ایسا اسپاٹ اس دفعہ پک کیا ہے، آپ جاتے ہیں کسی، یہ جو ٹورزم کے لیے آپ کو ڈفرینٹ آئیڈیاز دیتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ جی وی وانٹ ٹو ٹیک ویکیشن دس ایئر، تو وہ آپ کو کہتے ہیں کہ بالکل آپ کے لیے نا ہم نے اس دفعہ ایسا ایک اسپاٹ پک کیا ہے، اور وہ بیرن لینڈ ہے، وہاں پانی بھی نہیں ہے، ڈیزرٹ ہے، اور وہاں پہ راکی ماؤنٹینس ہیں، اور گرمی وہاں بہت شدت سے ہوتی ہے. تو آپ جائیں وہاں پہ، یہ لیں ٹکٹ. تو ہم اس کو دیکھ کے سوچیں گے کہ یہ انسان پاگل ہے. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ مائی ویکیشن، آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ کہیں پہ میں انجوائے کروں، میں وہاں پہ کیوں جاؤں گا؟ لیکن آپ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے تو بیت اللہ کو سوئٹزرلینڈ میں رکھ دیتے، سوئٹزرلینڈ سے بھی زیادہ خوبصورت جگہ پہ رکھ دیتے، کہ لوگ وہاں جا کے اللہ کی قدرت کی نشانیاں بھی دیکھتے اور ساتھ ساتھ بیت اللہ میں حج اور عمرہ بھی کرتے. لیکن نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی روکھی سوکھی جگہ پر اپنا وہ گھر بنایا، تاکہ جو لوگ بھی اس گھر میں آئیں وہ یہ سوچ کے آئیں، ان کا مائنڈ سیٹ یہ ہو کہ ہم لگژری کے لیے نہیں یہاں جا رہے، کہ ہم 5 اسٹار اور 7 اسٹار ہوٹل میں ہی ٹھہریں گے تو ہمیں سب کچھ مزہ آئے گا حج عمرے کا، یا یہ کہ باتھ روم ہمیں بڑا اچھا ملنا چاہیے، یہ تو میری نا سب سے بڑی پرائرٹی ہے، یہ نہیں ہے نا تو پھر میں نے نہیں جانا. نہیں، ہم وہاں پہ یہ سوچ کے جائیں کہ یہ ایک مشقت کا سفر ہے، یہ ایک ایسا سفر ہے جو مجھے اللہ کے قریب کرے گا، یہ اللہ کے گھر کا سفر ہے، یہ وہاں کی جو حرمت ہے اس کی ویلیو کو انڈرسٹینڈ کرنے کا سفر ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ ہمیں بتا کے یہ بھی احساس دلا رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حرمت کی جگہ پہ رہتے ہوئے کتنی مشکلات جو ہیں وہ برداشت کی تھیں، اور وہ بھی کب؟ نبوت کے بعد. یعنی آپ سوچیں کہ نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کہا جاتا تھا، لیکن نبوت کے ساتھ جیسے ہی لوگوں کے ذاتی مفادات پہ چوٹ لگی، اب انہوں نے اپنے ایٹیٹیوڈز کو بدلنا شروع کر دیا. اب انہوں نے وہ باتیں کرنی شروع کر دی جس سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے بہت زیادہ باتیں بنانی شروع کر دیں، ریڈیکیول کرنا شروع کر دیا، پرسیکیوٹ کرنا شروع کر دیا مسلمانوں کو. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا جب ذکر آیا تو وہاں پہ بھی ہمیں یہی میسج ملتا ہے. یعنی آپ ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی دیکھ لیں. ایک تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی بات ابراہیم علیہ السلام کو کہی، انہوں نے فوراً مانی. آج کل کے دور میں جب لوگ اپنی ان مشکلات کا ذکر کرتے ہیں تو وہ کیسے بات شروع کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ایکچولی نا میری زندگی میں نا بہت ٹریجڈیز ہیں، لیٹ می اسٹارٹ. اور وہ اسٹارٹ کیسے ہوتا ہے؟ جب میں پیدا ہوئی آئی واز نو بڈی، اس کے بعد میرے اماں ابا مجھے پوچھتے نہیں تھے، اس کے بعد وہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے تھے، میری اماں پریشان رہتی تھیں، میری دادی مجھے ایسے سناتی تھیں، میری نانی مجھے یہ کہتی تھیں، میرے چچا ماموں تایا خالہ پھپھو سب نے میرے ساتھ ایسے کیا، اور پھر اس کے بعد ہماری زندگی میں یہ مسئلہ آ گیا، اور پھر جب آگے بڑھے تو پھر اس کے بعد یہ مسئلہ آ گیا، پھر جب شادی ہوئی تو پھر یہ مسئلہ آ گیا، اور پھر شوہر بھی ایسا مل گیا، اور شوہر کہتا ہے بیوی بھی پتہ نہیں ایسی عجیب سی ملی، اور بچے پیدا ہوئے تو بچوں نے تو ایک اور ہی ہمارے لیے پنڈورا باکس کھول دیا. تو لوگ اپنے مسائل جو ہیں وہ اس طرح ایکسپلین کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھ لیں، ساری زندگی امتحان تھی. توحید پہ پیدا ہوئے، اور توحید پہ پیدا ہونے کے بعد جب آنکھ کھل رہی ہے تو صرف یہی نہیں دیکھتے ہیں کہ وہ سوسائٹی ارد گرد جو ہے کس میس اسکیل کے شرک میں پڑی ہوئی ہے، ساتھ ساتھ یہ بھی کیا دیکھ رہے ہیں کہ اپنے والد جو ہیں وہ صرف شرک میں ہی نہیں مبتلا بلکہ وہ بت بناتے ہیں،
یعنی کہ وہ ایسے بزنس مین ہیں جو حرام کاروبار میں مشغول ہیں. بہت سے آج کل کے بچے ایسی بات کہتے ہیں نا کہ میرے اماں ابا جو ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے, وہ دین کو نہیں سمجھتے, اور جب ہم دین پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ہمیں کوئی ویلیو نہیں دیتے, اور ہماری زندگی بہت مشکل ہے اور بہت ہمارے بٹر ریلیشن شپ ہیں. لیکن اگر ہم ابراہیم علیہ السلام کا پورا واقعہ پڑھیں, اس مشکل میں بھی ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے ساتھ ایک ریلیشن شپ بنانے کے لیے کیا کام کر رہے ہیں اور کہاں پہ لائن ڈرا کر رہے ہیں. والد خلاف ہو گئے, سوسائٹی خلاف ہو گئی, تو ایک بادشاہ کے دربار میں, نمرود کے دربار میں گئے, وہاں پیغام دیا تو لوگوں نے آگ میں ڈالنا شروع کر دیا, وہاں سے نکال دیا. کتنے عرصے بعد اولاد ہوئی, اور اولاد ہوئی تو اللہ کا حکم آ گیا کہ اسی بیرن لینڈ میں, یہی مکہ میں, یہاں پہ جا کر اپنی بیوی کو اور اپنے بچے کو چھوڑ آؤ. اور انہوں نے فوراً حکم مانا. کتنی مشکلات کے ساتھ وہ ان کو اولاد ملی ہے, قبض کے ساتھ, لیکن اس کو بھی اس قبض میں, اس مشکل میں ڈال دیا. اور بی بی ہاجرہ بھی کیا کہتی ہیں, اگر اللہ کا حکم ہے تو ہم یہاں پر ہی ہیں. اور ان کا بھی ایک مشکل میں اپنے بچے کے لیے کھانا ڈھونڈنا, صفا اور مروہ کے درمیان آنا جانا, وہ بھی ہمیں اس مشکل کا بتاتا ہے کہ ایک ماں کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی. اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جب اسماعیل علیہ السلام تھوڑے بڑے ہوتے ہیں تو خواب میں اشارہ دے دیا گیا کہ اس کو بھی قربان کر دو. یعنی ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی جو ہے امتحان ہے. تو یہاں پہ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ تمام جو جگہیں ہمیں نظر آتی ہیں, یہ صرف ہم اس نظر سے نہ اس کو دیکھیں کہ اچھا مکہ ہے, اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ ہوتے تھے اور اس کی کیا حرمت ہے, اور ابراہیم علیہ السلام کی بھی بات پڑھ کے اور یہ دیکھے کہ انہوں نے بیت اللہ بنا کے دعا کی, دیٹس اٹ. نہیں, ہم ذرا گہرائی میں جا کے سمجھیں کہ یہ جو شہر ہے یہ ہمیں کیا سکھاتا ہے. اور یہ گواہی اور یہ تمام باتیں اس گواہی کی طرف ہمیں لے کے جاتی ہیں کہ انسان کی زندگی بھی محنت اور مشقت والی ہے, اور ہمارے پاس ہر دن ایک نہ ایک نیا چیلنج ہوگا. سو انسان اگر ان چیلنجز کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے نا, ایکسیپٹنس کے لیول پہ لے کے جاتا ہے, تو زندگی آسان ہوتی ہے. جیسے آپ دیکھیں کلاس 2 کا بچہ جو ہے, اگر وہ کہتا ہے ٹیسٹ ہے, آئی ایم بورڈ, میرا پڑھنے کو دل نہیں چاہ رہا, تو کیا آگے کلاس 3 میں اس سے بڑا ٹیسٹ نہیں ہونا, کلاس 10 میں اس کے ساتھ کیا ہونا ہے, آگے جا کے اس نے جب ہائر سٹڈیز پڑھنی ہے تو کیا ہونا ہے, پھر اس کے بعد جاب ہے. یعنی زندگی کا کوئی مرحلہ مجھے بتا دیں کہ کوئی انسان کہے کہ یہاں اس کے بعد ٹیسٹ جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں. تو یہی حقیقت ہمیں بتائی جا رہی ہے کہ ہم جو ہیں اپنے آپ کو آزاد نہ سمجھیں. اس دنیا میں ہم آزادی کے لیے پیدا نہیں کیے گئے ہیں, اس دنیا میں ہم محنت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں, اور یہ محنت آگے بھی چلے گی, مرنے کے بعد بھی چلے گی. مرنے کے بعد جب تک قیامت آئے گی تب چلے گی. قیامت کے بعد جب حساب کتاب ہوگا اس وقت تک یہ سارا کام جو ہے یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا چلا جائے گا. اسی لیے آیت نمبر 5 میں کہا گیا اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ, کیا وہ سمجھتا ہے کہ ہرگز نہیں قادر ہوگا اس پر کوئی ایک. یعنی اس نے اپنے آپ کو ایسا انڈیپینڈنٹ سمجھ لیا, سیلف میڈ سمجھ لیا کہ اس نے یہ سوچا کہ جو کچھ بھی ہے وہ مجھے, جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے اس پہ کوئی گرفت نہیں, کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں, کوئی مجھے پوچھنے والا نہیں, جو میرا دل چاہتا ہے وہ میں کروں گا. یہ انسان کے اندر ایک بگاڑ ہوتا ہے جو کہ تکبر لے کے آتی ہے کہ میں نہیں پکڑے جانے والا. اور یہ ہوتا ہے جب انسان ایسے سلوگنز ریز کرتا ہے, ہو کیئرز, آئی ڈونٹ کیئر, اور انسان اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا شروع ہو جاتا ہے, تو تب اس کے اندر اس طرح کی ایروگنس آتی ہے کہ انسان اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ آگے دنیا میں چل رہا ہوتا ہے. تو کہا گیا کہ کیا انسان اپنے آپ کو اتنا سمجھتا ہے, اتنی محنت کر کے, کوشش کر کے, کہ بیکاز میں نے ایک چیز اپنی محنت کر کے پڑھ کے حاصل کیا ہے تو ناؤ ایوری تھنگ از ان مائی کنٹرول. ایسے تو نہیں ہے. جو بھی محنت کی جا رہی ہے وہ ہمیں ایک نیکسٹ محنت کی طرف لے کے جا رہی ہے. اور پھر آیت نمبر 6 میں بتاتی ہے یقول اہلکت مالا لبدا, وہ کہتا ہے ہلاک کر دیا میں نے مال ڈھیروں. اب یہاں پہ بھی یہ جو ایکسپریشنز ہیں نا ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ جو ورڈ ہے نا لبدا, اس کا مطلب ہوتا ہے جو وہ نوٹ ہوتے ہیں نا انسان ان کی پوری ایک لیئر بناتا ہے. جیسے اگر آپ کبھی جا کر کچھ زیادہ اماؤنٹ آپ نے مثلاً 1 لاکھ روپیہ لینا ہو اور آپ بینک میں جا کر چیک کیش کرائیں اور وہ آپ کو ایک پورا ایک دے دیتے ہیں, تہ در تہ نوٹ جمے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ پوری آپ کے ہاتھ میں پکڑا دیتے ہیں. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ والا جو ایکسپریشن ہے ہمیں دے رہے ہیں کہ وہ کہتا ہے ہلاک کر دیا میں نے مال ڈھیروں. یعنی وہ ڈھیری, ویسے بھی مال کی بات ہو سکتی تھی کہ ڈھیروں ڈھیر مال, لیکن یہ جو ایکسپریشن ہے نا لبدا, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے, انسان ڈھیریاں پیسوں کی کہاں لگاتا ہے,
تہ در تہ کیسے جمع کرتا ہے؟ جب وہ اس پیسے پہ ریلائنس بھی اس کی ہوتی ہے اور اس کے ذریعے وہ اپنے آپ کو بڑی چیز بھی سمجھ رہا ہوتا ہے، اور وہ لوگوں کو دکھا دکھا کے جب بہت سے کام کرتا ہے پھر وہ اس طرح کے ایٹیچیوڈ میں جاتا ہے۔ آیت نمبر 7 میں آتا ہے اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَاهُ أَحَدٌ، کیا وہ سمجھتا ہے کہ نہیں دیکھا اسے کسی ایک نے؟ یعنی کہ یہ جو کچھ وہ کر رہا ہے، ساری محنت بھی ہو رہی ہے، ساری وہ اپنے پیسے شو آف کر کر کے لوگوں کو دکھا دکھا کے جس طریقے سے چل رہا ہے تو اس کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی۔ سو مال وہ کیا کرتا ہے؟ محض دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے۔ جیسے کہ عربوں میں بھی ایک رواج ہوتا تھا، وہ کیا کرتے تھے کہ وہ شراب پیتے تھے، نشے میں دھت ہو جاتے تھے، اور جب وہ ڈرنکن سٹیٹ میں ہوتے تھے تو پھر وہ پیسے لوگوں پہ لٹاتے تھے، اسی طرح پوری گدیاں پیسے کی نکالتے تھے اور جتنا اماؤنٹ ہوتا تھا وہ لوگوں کو دے دیتے تھے، اور وہ دینے کے بعد کیا کرتے تھے؟ اپنی بڑائی کے قصیدے پڑھتے تھے، بتایا کرتے تھے کہ او یو نو آئی اسپینڈ سو مچ منی آن دس۔ جیسے آج کل کے دور میں لوگوں نے اگر کسی کو چیک دینا ہوتا ہے، کسی کمپنی کو، کسی آرگنائزیشن کو، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ اس کو بہت بڑا بڑا سا اس طرح دکھا کے، اور ایک سی او، دوسری سی او، ایک آرگنائزیشن دوسری آرگنائزیشن کے ساتھ وہ ایک پوری پکچر بناتے ہیں، اور پھر سوشل میڈیا پہ آ جاتی ہے کہ انہوں نے اتنا بڑا اماؤنٹ جو ہے ان کو پریزنٹ کیا۔ تو وہ کیا کر رہے ہیں بیسیکلی کہ کام بھی غلط کر رہے ہیں، ان کا اخلاص بھی نہیں ہے، نیت بھی کچھ اور ہے، اور یہ سارے کام کرتے ہوئے وہ کیا کر رہے ہیں کہ کریڈٹ جو ہے وہ سارا اپنے آپ کو دے رہے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک چیز اور جو اب ہم سمجھیں کہ یہ جو آیات ہیں اگر آپ دیکھیں اس میں پھر آیت نمبر 7 میں پھر اَيَحْسَبُ آیا، تھاٹ پروسیس کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ وہ کیا سمجھتا ہے، اور درمیان میں اگر ہم دیکھیں آیت نمبر 6 میں یقول آیا کہ وہ کہتا کیا ہے۔ یہ یہاں پر ہمیں ایک حقیقت کو ذرا تھوڑا سا مزید انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ آپ کو میں نے کہا نا کہ اَيَحْسَبُ، کیا وہ سمجھتا ہے، کیا وہ سمجھتا ہے۔ اب بات یہی تو ہے، انسان جو سمجھتا ہے انسان اسی کے مطابق ایک اپنا بیہیویئر دیتا ہے، اور یہ بات آج کل کے دور کے لوگ جو ہیں، جو ایکسپرٹس ہیں، اگر آپ ان سے کبھی بات کریں تو وہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یور پیراڈائمس۔ یہ پیراڈائمس کیا چیز ہوتی ہے؟ پیراڈائم جو ہمارے ہوتے ہیں، اور پیراڈائم کو اگر ہم انڈرسٹینڈ کریں تو ہمیں بہت سی باتوں کی حقیقت بھی سمجھ آ جاتی ہے۔ پیراڈائم میں ہماری جو سب سے پہلی چیز ہوتی ہے، جہاں سے بنیاد شروع ہوتی ہے، وہ ہے ہم کس چیز کے بارے میں کیا محسوس کرتے ہیں۔ اچھا محسوس کرتے ہیں، برا محسوس کرتے ہیں، اور اسی کے مطابق ہماری تھاٹس جنریٹ ہوتی ہیں۔ اگر ہم اچھا محسوس کریں ہماری تھاٹ بھی اچھی ہوگی، اگر ہم برا محسوس کریں ہماری جو تھاٹ ہے وہ بھی بری ہوگی، اور یہ جو ہم فیل کر رہے ہیں اور جو ہم سوچ رہے ہیں اب وہ ہمارے ایکشنز میں، بیہیویئرز میں آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بار بار بتا رہے ہیں یحسبو یحسبو، اور پھر یقولو پہ بات ایک دفعہ ہوئی ہے کہ اگر ہماری تھاٹس جو ہیں اس لیول پہ کام کیا جائے گا، اور اس لیول پہ ہم باتوں کو سمجھیں گے، اور اس لیول پہ ہم غور و فکر کریں گے، اپنے کانشیس مائنڈ سے سب کانشیس مائنڈ تک انٹرنلائز کر کے چیزوں کو لے کر جائیں گے، تبھی ہمارے بیہیویئرز بدلیں گے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ ایک والدہ ہیں، وہ پریشانی میں آ کے کہتی ہیں کہ میں کیا کروں، میرا بچہ نماز نہیں پڑھتا، بیہیویئر کے اوپر فوکس کر رہی ہیں، مجھے اس کو کھڑے ہو کے ڈانٹنا پڑتا ہے، اور وہ بڑا ایٹیٹیوڈ بھی دیتا ہے، کبھی کبھی اس کے ابا اس کو مار بھی دیتے ہیں، اور ہم اس کو اتنی حدیثیں سناتے ہیں اور اسے سمجھاتے ہیں اللہ ناراض ہوگا، تو لیکن وہ سنتا نہیں، سمجھتا نہیں ہے۔ سو ویئر از دا پرابلم؟ یس، پرابلم از ان دا بیہیویئر، لیکن کام کہاں کرنا ہے؟ بیہیویئر آپ بار بار کہہ رہے ہیں لیکن بدل نہیں رہا، تو آپ نے اس کی فیلنگز پہ کام کرنا ہے۔ فیلنگز میں کیا کرنا ہے؟ دیکھیں، جس کی فیلنگز میں تقویٰ آ گیا، جس کی فیلنگ میں اللہ تعالیٰ کی عظمت آ گئی، جس کی فیلنگز میں یہ آ گیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ اس کا تھاٹ پروسیس جو ہے اس کو بتائے گا مجھے اللہ کے آگے جھکنا ہے، اس کا تھاٹ پروسیس اس کو بتائے گا کہ میں کیا ہوں، میں کریشن ہوں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کریٹر ہیں، اور جب اس کی تھاٹس میں پھر یہ چیز آ جائے گی تو پھر اس کا بیہیویئر میں چینج آنا شروع ہو جائے گا۔ تو ہم میں سے ہر شخص کو اپنے اوپر کام کرتے ہوئے، اپنے بچوں پہ کام کرتے ہوئے، اپنے ارد گرد اور لوگوں پہ کام کرتے ہوئے کیا کرنا ہے؟ بیہیویئر کو دیکھ کر
اس کے بعد ہم نے اس کے پیچھے بیک سٹیج جو کرنے کے کام ہے نا ان پہ توجہ دینی ہے. اور بیک سٹیج میں سب سے پہلی چیز کیا آ جاتی ہے؟ فیلنگز. اسی لیے ان کو احادیث سنانی ہے, ان کو قرآن کی آیتیں بتانی ہیں, کیونکہ قرآن پڑھنا جو ہے وہ ہماری اس فیلنگ کو باہر نکالتا ہے. اس فیلنگ کو ہم محسوس کرتے ہیں قرآن پڑھتے ہوئے. جب آیات ہمارے سامنے آتی ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کس شدت سے صحیح راستے کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کس شدت سے ہمیں روک رہے ہیں کہ کس راستے کی طرف ہم نے نہیں جانا. اور وہاں سے پھر آپ کا تھاٹ پروسیس جو ہے چلنا شروع ہوتا ہے. اسی لیے ہمیں یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ اگر کوئی انسان کوئی سوال پوچھنا چاہتا ہے تو اسے روکنا نہیں چاہیے. یعنی ایک تو ہوتا ہے کہ سوال انسان کوئی اپنے تھاٹ کو سیٹل کرنے کے لیے, بہتر بنانے کے لیے, بہتر انسان ہونے کے لیے پوچھ رہا ہے, اور ایک وہ ہوتے ہے تھاٹ ایسی ہے کہ ایسے ہی آپ کہتے ہیں کہ اچھا یہ اپنے آپ کو بہت اچھا اسپیکر سمجھتے ہیں, بڑا جی دین کا کام کریں, آؤ ذرا ان سے 4-6 ٹیڑے سے سوال پوچھتے ہیں. تو ہم اگر سیکھنے کی نیت سے جو بھی ہمارا سوال ہو, مشکل سے مشکل ہو, بہت ہمیں ارریلیونٹ لگے, بہت ہمیں اللاجیکل لگے, لیکن اگر ہم پوچھیں تو اس سے جو ہمیں پھر فائدہ حاصل ہوتا ہے, جو چیز سمجھ آتی ہے, اس کا بہت ایک امپیکٹ جاتا ہے. تو اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی جو ہے فیلنگز, اپنی تھاٹس, اس کو اس طریقے سے ہینڈل کریں کہ ہمارے بیہیویئر میں جو ہے وہ چینج آنی شروع ہو جائے. اور ہم دیکھتے ہیں قرآن اور حدیث ہمیں اسی ڈائریکشن میں لے کے جاتے ہیں. یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے بعد اب ہمیں ہماری جو فیکلٹیز دی گئی ہیں اس کی طرف نشاندہی کرتے ہیں. آیت نمبر 8 سے 10 تک دیکھیے. الم نجعل لہ عینین, کیا نہیں ہم نے بنائی ان کے لیے 2 آنکھیں, وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن, اور ایک زبان اور 2 ہونٹ, وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن, اور دکھائے ہم نے اسے 2 راستے. سبحان اللہ. خوبصورتی دیکھیں کہ چھوٹی صورتیں ہیں لیکن ان میں پیغامات اور ان میں گہرائی کتنی زیادہ ہے کہ ہم اگر ان کے اوپر غور و فکر کرنا شروع کریں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کیسے کیسے راستے دیے ہیں. کیونکہ دیکھیں جب مشقت کی بات ہوتی ہے, جب اپنے آپ کو ایک راستے پہ چلانے کی بات ہوتی ہے, تو ہم کئی دفعہ کہتے ہیں میں کیسے کروں, آئی جسٹ فیل ٹو انڈرسٹینڈ. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میری اسٹرگل ہی یہ ہے کہ آئی گو ٹو ون فورم, میں نے یہاں پہ قرآن کو سنا, میں نے اس سے سوال پوچھا, میں نے اس سے پڑھنے کی کوشش کی, لیکن نہ مجھے راستہ نہیں مل رہا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اب ہمیں بتاتے ہیں کہ کیا راستہ ہے. جیسے آپ دیکھیں کہیں ایڈمیشن آپ لیتے ہیں نا کسی اسکول کالج میں, تو وہ آپ کو اسٹیشنری کی لسٹ دیتے ہیں کہ اب آپ کو یہ چیزیں چاہیے ہوں گی, آپ کی یہ ریکوائرمنٹس ہیں یہاں پہ ایڈمیشن کے بعد. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ہمیں بتا رہے ہیں کہ اچھا ہم وہ جو نفس مطمئنہ ہم نے پچھلی صورت میں پڑھا, اور اب ہم بات کر رہے ہیں کہ جو کچھ ہم نے مکہ سے سیکھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور تھا اس وقت اس سے سیکھا, مکی دور سے سیکھا, ابراہیم علیہ السلام کی ساری محنتوں اور کوششوں سے سیکھا, اور جو انسان نے ویسے محنت کرنی ہی کرنی ہے. جب ہم نے کرنی ہے محنت, تو پھر ہم اس کو رائٹ ڈائریکشن کیوں نہ دیں, وہ کام کیوں نہ کریں جو کرنا ہے. دیکھیں نا, کھانا ہی کھانا ہے, صبح لباس پہننا ہی پہننا ہے, ارلی مارننگ کچھ لوگ واک کرنے کے لیے جاتے ہیں, اٹھنا ہی اٹھنا ہے, آفس کے لیے اٹھنا ہے, اسکول کے لیے اٹھنا ہے. اسی طرح سے جتنی بھی ہم بات کر لیں کہ مجھے یہ نہیں پسند, مجھے وہ نہیں پسند, ہمیں لوگوں سے ریلیشن شپس مینٹین کرنے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں الم نجعل لہ عینین, یعنی جب آپ اپنی فیلنگز پہ, اپنی تھاٹس پہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں, جو آپ اپنے پیراڈائمز پہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تمہیں 2 آنکھیں نہیں دی. اب ان 2 آنکھوں کے لیے تو ہم ایسے ٹیوٹوریلز دیکھتے ہیں, اور ایسا آئی میک اپ کرتے ہیں, اور ایسی ان آنکھوں کے ذریعے ہم اپنی لیپ ٹاپ پہ اسکرینز پہ چیزیں دیکھتے ہیں, اور ایسے آنکھیں مٹکاتے ہیں, اور ایسے آنکھیں گھماتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا ہمیں آنکھیں ان کاموں کے لیے دی تھی؟ نہیں. الم نجعل لہ عینین, وہ 2 آنکھیں جو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں, دیکھیں تو صحیح ان آنکھوں سے. وہی بات, ظاہری نظر سے دیکھنا, یا یہ کہ ایسی نظر سے دیکھنا کہ ہمیں سمجھ آئے دنیا کی حقیقت کی, جو کام ہمارے ارد گرد چل رہے ہیں وہ کیسے چل رہے ہیں. اور پھر لسان, زبان دی, اس زبان سے کیا کرنا ہے یہ بھی ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. یعنی جب ہم اپنی آنکھوں سے وہ اینگل, وہ ڈائمنشن دیکھیں گے کسی بھی چیز کا, تو پھر ہمیں اپنی زبان کا بھی صحیح استعمال آئے گا نا. پھر ہمارے زبان پہ شکر گزاری بھی آئے گی, پھر ہماری زبان سے وہ بات نکلے گی جو اللہ کو راضی کرے گی, پھر ہم قرآن اور حدیث کو پڑھنے والے ہو جائیں گے, پھر ہم اس زبان سے دوسروں کو بھی بینیفٹ دیں گے, اپنی فیملی کو بھی بینیفٹ دیں گے. وشفتین, اور 2 ہونٹ. 2 ہونٹ کیوں دیے؟
ایک زبان دی، 2 ہونٹ دیے، تاکہ ہمیں یہ بھی پتا ہو کہ مجھے زپ اپ کہاں کرنا ہے، ان ہونٹوں سے کیا کام کرنا ہے، وہ ہونٹ کس لیے دیے گئے ہیں. اور پھر وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور دکھائے ہم نے اسے 2 راستے. گوگل کریں اور لکھیں رائٹ اینڈ رانگ پاتھ، تو آپ کو اتنی امیجز مل جائیں گی جو اسی طرح سے دکھا رہی ہیں کہ پاؤں پڑے ہوئے ہیں، پاؤں وہاں پر ہیں، اور ایک طرف لکھا ہے رائٹ اور ایک طرف لکھا ہے رانگ. روڈ جا رہی ہے اور ایک طرف ٹرن ہو رہی ہے، دوسری طرف ٹرن ہو رہی ہے. سو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں یہاں پہ یہی بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 2 راستے جو ہیں ہمیں دیے ہیں، صحیح اور غلط. ہم انہی فیکلٹیز کو استعمال کر کے صحیح راستے پہ جا سکتے ہیں، صحیح چیز دیکھ سکتے ہیں، اور انہی چیزوں کو استعمال کر کے ہم غلط ڈائریکشن میں جا سکتے ہیں. اب یہ چوائس جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم پہ چھوڑ دی ہے. اور یہ جو لفظ یہاں پہ آ رہا ہے نا نجدین، نجد سے، نجد ہوتا ہے کسی اونچی چیز کو کہتے ہیں. آبویس پاتھ جو ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے. یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ وہ پتہ کیا راستہ نہیں نظر آ رہا تھا، وہاں لائٹ نہیں لگی ہوئی تھی، وہاں کوئی ڈائریکشن نہیں تھی تو سمجھ ہی نہیں آیا، ہم اس طرف ٹرن ہو گئے، کنفیوژن ہو گئی تھی کچھ، ہم موٹر وے پہ جا رہے تھے اور وہ ہم نے غلط ایگزٹ لے لیا کنفیوژن میں. نہیں، نجدین، وہ دونوں راستے بڑے کلیئر ہیں. اور یہ کلیئرٹی ہم دنیا میں دیکھتے بھی ہیں، یہ اس میں کوئی ہمیں بات نہیں. آپ مجھے بتائیں، اگر آپ بے باکی سے جھوٹ بول رہے ہیں اور آپ کہیں ہاں اچھا جھوٹا ہے، مجھے نہیں سمجھ آئی، گالی دے رہے ہیں، بہت بڑی سی گالی آپ نے منہ سے نکالی، اور آپ کہیں ریئلی اٹ واز اے بیڈ ورڈ، اٹ واز ابیوسو لینگویج، مجھے نہیں پتا تھا. کسی کو قتل کر رہا ہے کوئی، ماں باپ کو آپ کسی بات پہ ایسی ایک قسم کی شٹ اپ کال دے رہے ہیں، آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ چپ ہو جائیں، مت مجھے کہیں. اور کوئی اگر آپ کو کہے کہ لسن یو آر مس بیہیونگ ٹورڈز یور پیرنٹس، اور آپ کہیں اچھا ریئلی اس کو مس بیہیویئر کہتے ہیں. نجدین، کلیئر چیزیں ہیں. کسی کو صدقہ دے رہے ہیں اللہ کی خاطر، تو آپ کو نظر آتا ہے کہ میں نے کیا ہے. جیسے کچھ لوگ اس طرح سے بھی ہوتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے آگے جھکے رہتے ہیں، لیکن پھر ہر جگہ بیٹھ کے کہتے ہیں میں اللہ کا گناہ گار بندہ، میں کچھ نہیں کر سکتی، میرے سے کچھ نہیں ہوتا، میرے لیے دعا کرنا. خیر، انسان کو ہمیشہ ہیوملٹی میں جھکے ہی رہنا چاہیے، لیکن ایسا بھی جھکاؤ نہیں ہونا چاہیے کہ جگہ جگہ بیٹھ کے ہم صرف یہی سوچتے رہے میں گناہ گار ہوں. اور میں کتنی ایسی بچیوں کو جانتی ہوں جو اتنا کچھ اللہ کے لیے کرتے ہوئے بھی پھر بھی وہ ان کے اندر ایک ان کی سیلف اسٹیم اور سیلف ورتھ انہوں نے خود ہی اپنی کرش کی ہوئی ہے. نجدین، دیکھیں اپنی کسی اکمپلشمنٹ پہ جو آپ اللہ کی خاطر کر رہے ہیں نا، خوش بھی ہوا کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب صحابہ کرام آیا کرتے تھے اور کوئی بھی نیکی کا کام کر کے آتے تھے اور بتاتے تھے، شیئر کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے تاثرات ایسے ہو جاتے تھے، خوشی سے چہرہ چمکنا شروع ہو جاتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جنت کی بشارتیں دیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو بات یہ ہوتی ہے کہ یہ سب چیزوں کا بیلنس بھی ہمیں آنا چاہیے کہ اگر میں کوئی صحیح کام کر رہی ہوں، میں نے حجاب پہنا، میں نے مسجد میں جا کے نماز پڑھی، میں نے اپنے ماں باپ کی ہر بات پہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا، میں نے اپنے ارد گرد بڑوں کی، بزرگوں کی رسپیکٹ کی، میں نے وہ کام کیے جو قرآن اور سنت کے مطابق ہے، نجدین، تو الحمدللہ مجھے اپنے رب سے اچھا گمان ہے. میرا رب کہتا ہے میرے بارے میں اچھا گمان رکھو. یہ نہیں ہے کہ ہم ہر وقت اپنے آپ کو گلٹ میں رکھیں نا. کلیئرٹی کے ساتھ جب آپ اپنا ایک راستہ پک کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت سی آسانیاں بھی ہمارے لیے آتی ہیں. پھر یہاں پہ ہم ایک اور بات بھی سمجھیں گے، یہ جو آئے نا وَهَدَيْنَاهُ، اللہ نے ہمیں راستہ دکھایا. اب آپ دیکھیں کہ انسان کو جب کبد میں پیدا کیا گیا تو بہت سے نیچرل ریفلیکسز بھی ہمارے اندر رکھے گئے نا، کہ ہماری وہ جو نیڈز ہیں اس کے مطابق ہمیں ہر ٹائم پہ اللہ تعالیٰ نے فیسیلیٹیشن بھی دے دی ہے. یعنی ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کو وہ ریفلیکسز دے دیے ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنی اماں کو اپنی نیڈز بتا سکتا ہے. تھوڑا سا اور بچہ بڑا ہوتا ہے تو بولے بغیر اس کو وہ طریقے سکھا دیے ہیں کہ وہ اپنی ماں کو پھر بتا دیتا ہے کہ مجھے کیا چاہیے. اسی طرح آگے جا کر بھی آپ دیکھیں کہ ہماری جیسے جیسے مینٹل میچورٹی بڑھتی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ایسے وہ اس عمر کے مطابق وہ چیزیں ہمارے اندر ڈیولپ ہوتی جاتی ہیں کہ ہم بہت اچھے طریقے سے ان تمام معاملات کو لے کر آگے چلتے رہیں. پھر آیت نمبر 11 اور 12 میں آتا ہے فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، پس نہ وہ داخل ہوا گھاٹی میں، وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، اور کیا چیز بتائے آپ کو کیا ہے وہ گھاٹی. مشکل کی بات ہوئی نا، کبد کی بات ہوئی،
تو یہاں پر اب ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے کہ اس کو جانا کہاں تھا؟ اس گھاٹی میں داخل ہونا تھا. اور پھر کہا جا رہا ہے اس کو کیا پتا، اس کو کیوں نہیں سمجھ آئی کہ وہ گھاٹی جو ہے وہ کیا چیز ہے. تھوڑا سا اب ہم اس گھاٹی کے اوپر بھی بات کر لیتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے. بیسیکلی بات یہ ہے کہ سبمیشن جو اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنا ہوتا ہے نا، اس کے لیے انسان کو بڑا ڈیرنگ ہونا پڑتا ہے، بڑا جسے کہتے ہیں نا سوسائٹی کے نارمز کے اگینسٹ جانا پڑتا ہے، جسے کہتے ہیں نا کہ آپ کو اپنے آپ کو بہت سی چیزوں پہ روکنا پڑتا ہے. اور یہاں پہ یہ جو بات کی جا رہی ہے گھاٹی کی، تو گھاٹی کیا ہوتی ہے؟ گھاٹی ایسی ہوتی ہے کہ دو طرف جیسے سمجھیں پہاڑ ہیں، ماؤنٹینز ہیں، اور درمیان میں ایک چھوٹا سا راستہ ہوتا ہے. یہ جو لوگ جیسے جاتے ہیں نا ہل سٹیشنز پہ جاتے ہیں، اور وہاں پہ آپ کئی دفعہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہلی ایریاز میں جاتے ہوئے ایک بہت باریک سی سڑک جا رہی ہے، پتلی سی روڈ جا رہی ہے، اور بالکل آپ کا دل وہاں پہ بند ہو رہا ہے اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، آپ کو لگتا ہے پتہ نہیں یہاں پہ اتنی سفوکیٹنگ فیلنگ ہے، آپ کو تھوڑی سی انزائٹی بھی ہے کہ آگے کیا ہوگا راستے میں. اور اس گھاٹی سے جب آپ مشکل راستے سے بڑا سہم کے ڈر کے قدم رکھ کے گزرتے ہیں، جب آپ آگے جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر آپ کے لیے وہاں پہ بہت سی آسانیاں آتی ہیں. پھر آپ کو ایک دم نظر آتا ہے، وہاں سے ہم اندر گئے اور وہاں پہ تو جھیل سیف الملوک نظر آ گئی مجھے، اور وہاں پر تو ایسی لیک تھی، ایسی واٹر فال تھی، ایسا سین تھا، ایسی وادی تھی، اور آپ پھر اس کی تعریفیں کرتے چلے جاتے ہیں. لیکن آپ کہتے ہیں راستہ جو تھا، جو گھاٹی تھی، وہ بہت ڈیفیکلٹ تھی، بہت پھونک کے وہاں پہ قدم رکھنا تھا، بہت پھونک کے وہاں سے ہمیں گزر کے جانا تھا. سو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کی پرابلم یہ ہے کہ یہ دنیا میں بہت سارے کاموں کے لیے تو بہت ڈیرنگ ہے، لیکن جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ڈیرنگ ہونے کی بات ہے وہاں پہ یہ ہینڈز اپ کر دیتے ہیں، وہاں پہ ان سے کام نہیں کیا جاتا. اور بہت سارے ایسے معاملات میں تو بہت سوچے سمجھے چلے جاتے ہیں. اماں ابا نے اجازت دے دی کہ فون رکھ لو، اور ساتھ بہت سمجھایا، اپنی تصویریں نہیں ڈالنی، کسی سے شیئر نہیں کرنی، کسی نام محرم سے بات نہیں کرنی، بہت وعدے کیے، لیکن اس جگہ پہ تو گھاٹی پہ چلے گئے. جو وہ گھاٹی والی فیلنگ ہے وہ ساری کی، چھپ کے سب کچھ کیا، اور ہر دفعہ کہا شکر ہے ان کو پتہ نہیں چلا، اور ہم نے چھپ کے ہم نے سارے معاملات جو ہیں وہ لے لیے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو اصل گھاٹی ہے، جو انسان کو یہ سوچنا تھا کہ مجھے زندگی میں آگے کیسے جانا ہے، اس گھاٹی کی طرف اس نے توجہ نہیں دی. یعنی وہ جو کرنے کے کام تھے ان انسرٹینٹیز کو وہ ساتھ لے کے نہیں چلا. اور یہاں پھر اس کے بعد اشارہ کیا جا رہا ہے آیت نمبر 13 میں کہ یہ ہے کیا گھاٹی؟ فکو رقبہ، آزاد کرنا ایک گردن کا. اور کیا ہے گھاٹی؟ آیت نمبر 14، 15 اور 16 کو دیکھیے. او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا کھانا کھلانا ایک دن میں بھوکے انسان کو، یتیمن ذا مقربہ، کسی یتیم قرابت والے کو، او مسکینن ذا متربہ، یا کسی مسکین خاک نشین کو. یہ گھاٹی کیا ہے؟ یہ مشکل کیا ہے؟ یہ انسرٹینٹی کیا ہے؟ کون سے کام ہیں جو کہ انسان کو اس وقت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے؟ وہ ایسے کام ہیں جب انسان اللہ کے آگے سبمٹ کرتا ہے تو پھر انسان اپنے اعضاء کو جب صحیح استعمال کرتا ہے تو لوگوں کی گردنیں چھڑاتا ہے، لوگوں کی مدد کرتا ہے. اچھا، یہ گھاٹی سے گزر کے جا کے جو کام کرنے والے بتائے گئے ہیں تو ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ یہ مدد کرنے کا، جو ہیومینیٹیرین لیول کے کام کرنے کا ہمیں کہا گیا ہے، اس میں ایمرجنسی بھی ہے. یعنی ایک تو ہوتا ہے نا کہ کسی کو ایمرجنسی پڑ گئی، اس وقت ہم نے ہیلپ کر دی، ادروائز ہم نے نہیں کی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ انڈیویجول ایفرٹ کی طرف بھی اشارہ کیا جا رہا ہے کہ ہمارا دل چاہنا چاہیے کہ ہر وقت ہماری زندگی میں یہ ہو کہ کوئی مجھے ایسا کام مل جائے نیکی کا جس کی طرف میں توجہ دوں. پھر یہاں پہ آپ دیکھیں گردن چھڑانا از اے ڈیفیکلٹ ٹاسک. یعنی کسی کے اوپر بہت بڑا قرضہ ہے، کوئی بانڈیڈ سلیوری میں ہے کسی بھی قسم کی، تو آپ نے اس کو آزاد کرایا. کوئی پکڑا گیا ہے، کوئی کسی کو چوری کا الزام لگ گیا ہے، اب آپ نے اس کے لیے کوئی لائر کرایا اور اس کو جسٹس دلوایا کسی بھی لیول پہ. تو یہ جو ہوتا ہے یہ ایک مشکل سفر ہوتا ہے، اور اس میں سے گزر کے جانا، تو اس میں آپ کی انڈیویجول ایفرٹ بھی ہوتی ہے، ایک ایمرجنسی کی بھی سٹیٹ ہوتی ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کسی رشتہ دار کا خیال رکھنا اور یتیم کا خیال رکھنا ذرا مشکل کام ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو رشتہ دار ہوگا اور وہ نیڈی بھی ہوگا تو وہ آپ سے گلے شکوے بھی کرے گا. وہ آپ کو بتائے گا کہ وہ جو آپ نے ہمیں سودا لا کے دیا تھا نا، تو اس میں وہ جو چاول تھے نا وہ ذرا پرانے لگ رہے تھے، اور وہ جو آپ نے وہ چکن لا کے دیا تھا اس میں سے اسمیل آ رہی تھی. اور پھر وہ آپ کو بتائے گا جو آپ نے پیسے دیے تھے وہ تو بہت تھوڑے سے، اس سے تو ہماری کوئی نیڈ نہیں پوری ہوئی.
تو یہ جو ہوتا ہے نا کہ گھاٹی کی جب ہم بات کرتے ہیں، ایک تو یہ کہ آپ مشکلات سے گزرتے ہیں تو پھر آپ کے لیے آسانیاں آتی ہیں، تو اس کیفیت کو سمجھنا. اسی طرح دل کی تنگی ہونا، یہ بھی ایک گھاٹی ہے. یہ بھی اسی طرح کی فیلنگ ہے جب ہم کنسٹرکٹڈ جگہ پہ ہوتے ہیں. ہم اپنے دل کو جب تک بڑا نہیں کریں گے، ہمارے بہت سے معاملات جو ہیں وہ بہتر نہیں ہوں گے. اچھا، یہاں پر کیونکہ اب ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ انسان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ ریلیکسیشنز نہیں ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہم دنیا میں آئے ہیں کہ ہم بس ریلیکس کریں، چل کریں، انٹرٹینمنٹ کا ہر وقت سوچیں، ناشتے سے لے کے رات کے کھانے تک کیا فن کریں. یعنی اور فن ہم نے کوئی بھی کیا تو ہم 10 منٹ کے بعد پھر ہمیں بوریت کا احساس ہونا شروع ہو جائے. ہم کہیں کہ اب کیا کریں نا، اب اینی تھنگ ایلس فار فن. اسی لیے تو آپ دیکھیں فن کرتے 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 ہم یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ اب ہمیں حلال اور حرام کی کوئی تمیز ہی نہیں رہی ہے، کیونکہ ہر وقت ہمیں کوئی انٹرٹینمنٹ چاہیے ہے. ہر وقت ہم جو ہے چاہے نیکی کے نام پہ، اگر ہم کہتے ہیں نا کہ ایسے کرتے ہیں کہ کوئی نا چیریٹی پروگرام کرتے ہیں، تو اس میں بھی ہم نے میوزیکل ایوننگ رکھنی ہے اور ہم نے خوب ناچ گانا کر کے پھر کسی غریب کی مدد کرنی ہے. ہم ویسے اپنی جیب سے پیسے نہیں نکالیں گے کسی کی مدد کے لیے. تو ہر چیز میں ہمیں فن چاہیے، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ زندگی جو ہے نا بہت بڑا چیلنج ہے. اور یہ جو گھاٹی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، تو اس فیلنگ کو اگر ہم سمجھیں تو ہمیں یہ پتہ چلنا چاہیے کہ زندگی میں ہم اتنی انسرٹینٹی ہے کہ وی آر آلویز آن اے رولر کوسٹر. یعنی کہ جیسے آپ اس رولر کوسٹر پہ جاتے ہیں تو کہیں پہ آپ کی چیخیں نکل رہی ہیں، کہیں آپ خوش ہو رہے ہیں، کہیں آپ کا دل دھڑک رہا ہے، کہیں آپ کہتے ہیں آپ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، کہیں پہ حالات سٹیگننٹ سے ہو گئے ہیں، اب وہ آہستہ آہستہ رولر کوسٹر اوپر کی طرف جا رہا ہے، وہاں پہ ٹھہر گیا ہے اور پھر ایک دم سے سلائڈ ڈاؤن آپ ہو رہے ہیں، کہیں پہ آپ کے اوپر پانی گر رہا ہے. تو زندگی جو ہوتی ہے ہماری وہ بھی ایسے ہی ہوتی ہے، اور اسی میں گروتھ ہوتی ہے انسان کی، اسی سے انسان جو ہے بہت کچھ سیکھتا ہے. جہاں پہ بھی ہم ہوں، ہمیں اس چیز کے احساس ہونا چاہیے کہ یہ چیلنجز ہماری زندگی میں ہوں گے، یہ گھاٹیاں ہماری زندگی میں ہوں گی، اور ان کو اگر ہم اچھے انداز میں کراس کریں گے تو پھر اس گھاٹی سے نکلنے کے بعد ہی ہمارے سامنے بہت سے خوبصورت مناظر آئیں گے. اب کیسی ایسی گھاٹیاں ہیں جو ہمیں واقعی بہت بڑے چیلنج دیتی ہیں. مثلاً آپ کی زندگی کا کوئی لاس ہو گیا، بہت اچھی جاب چلی گئی، بہت اچھا اپرچونٹی آپ کے ہاتھ سے نکل گیا، جسٹ بیکاز آپ حجاب میں ہیں، آپ قرآن پڑھنے والے ہیں، آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ جو ہے آپ نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، آپ اللہ رسول کا نام لینے والے ہیں، یا کوئی بھی اور ایسی بات ہو سکتی ہے کہ آپ نے بہت سی جگہوں پہ حرام چوائسیز کو چھوڑا. آپ نے کہا میں اس کمپنی میں اس لیے نہیں کام کر سکتا کہ یہ حرام چیز کی مینوفیکچرنگ کرتے ہیں. اچھا، ریلیشن شپ کے لاس ہو جاتے ہیں کہ آپ نے اپنے آپ کو بتایا کہ نہیں میں نے حرام کام نہیں کرنا، اور آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسا انسان جس کے لیے آپ کی چاہت تھی لیکن آپ نے نہیں ایک حرام راستہ اڈاپٹ کیا تو وہ آپ کے ساتھ اب نہیں رہا. تو انسان یہ ایسے لاسز جو ہوتے ہیں ایک دم بھی ہو سکتے ہیں، آہستہ آہستہ بھی آپ کی زندگی میں آ سکتے ہیں، اور ایسے لاسز جو ہوتے ہیں انسان کو بہت زیادہ پریشان بھی کر دیتے ہیں. تو انسان اپنے آپ کو ان چیزوں کے لیے تیار رکھے کہ ایسے لاسز سے میں نے کیسے کوپ کرنا ہے. اسی طرح زندگی میں فیلیئرز ہوتے ہیں کہ آپ نے کوئی چیز اپنی سٹارٹ کی اور آپ نے سوچا کہ بھی میں یہ کروں وہ کروں، اور آپ کو لگتا ہے کہ بندشیں لگی ہوئی ہیں، راستے نہیں کھلتے ہیں. جو بھی کاروبار شروع کرتے ہیں کچھ مسئلہ ہو جاتا ہے، رشتے آتے ہیں لیکن کہیں رشتے میں بات نہیں بنتی، اور فلاں کام کرنا چاہتے ہیں وہ بھی نہیں ہو پاتا. تو اس میں بھی لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس گھاٹی میں رہتے ہوئے پھر غلط راستے کی طرف چلے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں اچھا وہ فلاں پیر صاحب کے پاس جاتے ہیں اور ان سے کوئی وظیفہ کرواتے ہیں کہ یہ ہماری گھاٹی کا راستہ جو ہے وہ آسان ہو جائے. جبکہ ایسے تمام موقعوں پہ ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم اپنے رب کے ساتھ جو ہے فردر کیسے کنیکٹ ہوں. پھر اسی طرح دیکھیں انسان کی زندگی میں سیٹ بیکس بھی آتے ہیں نا. یعنی آپ کو جتنی مرضی آپ کی لائف میں اچھی چیزیں ہو رہی ہیں لیکن کہیں پہ کوئی آپ سے غلطی خود سے ہو جائے گی، کہیں پہ کوئی آپ کو دھوکہ دے جائے گا، کہیں پہ آپ کی مرضی کے مطابق رزلٹ نہیں آئے گا. تو ایسے تمام جو مشکلات ہوتی ہیں جس میں انسان کا بڑا موریل ڈاؤن ہو جاتا ہے، وہاں پر بھی اپنے آپ کو بتانا یہ گھاٹی کی طرح ہے اور اس میں بھی انشاءاللہ کوئی خیر نکلے گی. اور اسی طرح سے جب ہم بہت چیلنجنگ اور ڈیفیکلٹ سچویشن میں ہوتے ہیں تو اپنے لیے ایک مورل کمپس ہر وقت ساتھ رکھنا. اب دیکھیں آپ ایک آفس میں کام کر رہے ہیں، خاص طور پہ ینگ لڑکیوں کا تو یہ بہت بڑا چیلنج آتا ہے. وہ کہتی ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم لڑکوں سے بات نہ کریں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی حیا کو برقرار رکھیں. اب وہاں پہ لطیفے چل رہے ہیں، گپ شپ چل رہی ہے، پروجیکٹس پہ کام ہو رہا ہے، باس بلا رہے ہیں اور آپ کے ٹرپس جا رہے ہیں. اب وہاں پہ رہتے ہوئے اپنے مورل کمپس کو اس جگہ پہ رکھنا. ایون مردوں کے لیے پرابلم ہو جاتی ہے کہ وہ لڑکیاں جس کو ہم کئی دفعہ کہتے ہیں دے آر لوکنگ سو پریٹی سو گلیمرس، وہ باتیں بھی کر رہی ہیں، لڑکوں کی ڈیزائرز بھی باہر
باہر آ رہی ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ہم کیا کریں, کس طرح سے ہم اپنی نظروں کو جھکا کے رکھیں. وہ مورل کمپس, یا کسی آفس میں آپ کام کریں اور آپ کا باس ہی آپ کو بار بار کہہ رہا ہوتا ہے جھوٹ بولو جھوٹ بولو, تم بتا دو بس یہ, اور آپ کو لگ رہا ہے کہ ہاؤ کین آئی لائی, لیکن اب میں نہیں جھوٹ بولوں گا تو میری نوکری جائے گی یا میرا کام صحیح طرح سے نہیں ہو سکے گا. یعنی اتنے بڑے بڑے چیلنجز ہماری زندگی میں اس وقت ہوتے ہیں. آپ کو کئی دفعہ ایک سوشل فورم پہ کام کرنا ہوتا ہے اور وہاں پہ آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ وہاں پہ گانے ڈل رہے ہیں, وہاں پہ حرام چیزیں آ رہی ہیں, اور آپ کو اتنی ٹیمپٹیشن ہو رہی ہے اور سب اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. وہ آج کا جو ٹاپ 10 میں جا رہا ہے, کوئی مووی جا رہی ہے, کوئی ڈرامہ, کوئی سانگ, وہ تو سن لو, ایک تو سن لو, ایک تو دیکھ لو, تو آپ کا مورل کمپس اس وقت ان پلیس رہے. یہ ایک بہت بڑی وہ گھاٹی ہے آپ کے لیے کہ وٹ ٹو ڈو, پریشانیاں انسان کی چلتے ہیں. اور پھر یہ کہ اپنے دماغ کو وہاں پہ درست رکھنا کہ میں نے غلط کسی بھی راستے پہ کسی طریقے سے نہیں جانا. یہ بہت ہی امپورٹنٹ جو ہے یہ کام ہوتا ہے کہ ہم اس کے بارے میں ہر وقت سوچیں کہ میں نے کون سے کاموں پہ توجہ دینی ہے اور کون سے کاموں کی طرف نہیں جانا. سو یہاں پر ہمیں جو بہت اچھے طریقے سے بتا دیا گیا کہ ہم نے کن لوگوں پہ کن کاموں پہ توجہ دینی ہے. جیسے کوئی اگر جیسے میں نے آپ کا سلیو ہے, بانڈیڈ سلیوری میں ہے, ہوم لیس لوگ ہیں, ہم ان کی مدد کریں اور اپنے آپ کو کنسسٹنٹ رکھیں. جو بھی کام کریں یہ نہیں کہ آج کیا کل بھول گئے, آج کیا پھر اس کے بعد چھوڑ دیا. اور غریبوں کو مسکینوں کو ہم ہر وقت کھانا کھلانے کے بارے میں سوچیں. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت نمبر 17 میں ارشاد فرماتے ہیں ثم کان من الذین آمنوا, پھر وہ ہو جو ان میں سے جو ایمان لائے, وتواصوا بالصبر, اور انہوں نے تلقین کی صبر کی, وتواصوا بالمرحمہ, اور ایک دوسرے کو تلقین کی رحم کی. اولئک اصحاب المیمنہ, یہی وہ لوگ ہیں جو کہ دائیں ہاتھ والے ہیں. کتنے خوبصورت انداز میں ہم دیکھتے ہیں کہ کہاں سے بات شروع ہوئی تھی اور اللہ تعالیٰ اب وہاں پہ ہمیں لے کر آ رہے ہیں کہ کرنے والے کام کون سے ہیں, کن کاموں کی طرف ہمیں توجہ دینی ہے. حج اور عمرے کا بھی یہی پیغام ہے, ان کے مکہ کے بارے میں سوچنے کا بھی یہی پیغام ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی سیکھنے کے یہی اسباق ہیں, اور ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھ کر بھی یہی موٹیویشن ہمارے سامنے آتی ہے کہ ایمان والے کیا کریں گے, وتواصوا بالصبر, ٹھہراؤ اپنے اندر لائیں گے, صبر اپنے اندر لے کر آئیں گے, اور صبر کے ساتھ ساتھ کیا کہ وتواصوا بالمرحمہ, رحم. یہاں آپ دیکھیں رحم سکھائی جا رہی ہے, یعنی ہمارا جو دل ہوتا ہے صحیح چیز کے اوپر پگھلے. ہمارا دل کہاں پگھل جاتا ہے, کسی کے منہ میں آئس کریم اور چاکلیٹ دیکھ کے پگھل جاتا ہے, کسی کا بہت بڑا گھر دیکھ کے پگھل جاتا ہے, کسی کا اسمارٹ فون دیکھ کے پگھل جاتا ہے, کسی کی بہت بڑی گاڑی دیکھ کے پگھل جاتا ہے, کسی خوبصورت انسان کو دیکھ کے پگھل جاتا ہے. یہاں پہ دل نہیں پگھلنا چاہیے. مرحمہ, ہم ایک دوسرے کو رحم کہاں سکھائیں, جہاں پہ لوگوں کو کھانا نہیں مل رہا اور ہم اتنا کھانا ضائع کر رہے ہیں, جہاں پہ لوگ بیچارے وہ کہتے ہیں کہ ہم بے شک بور ہو جائیں, ہمیں ایک بسترا مل جائے سونے کے لیے, وہ سڑکوں پہ سو رہے ہیں, اور ہم اچھے سے بسترے پہ سو کر بھی کہہ رہے ہیں کہ مزہ نہیں آیا, نیند نہیں پوری ہوئی, یا نیند کے ہی اس میں مزے میں ہم ساری زندگی گزار رہے ہیں. کوئی موسم ہمیں اچھا نہیں لگتا, کوئی پھل ہمیں اچھا نہیں لگتا, ہر چیز سے ہم بیزار ہی رہتے ہیں. تو رحم ہمارے دل میں نہیں ہے, ایمپتھی ہمارے دل میں نہیں ہے, ایمپتھی ماں باپ پہ بھی نہیں ہے. آپ دیکھیں بچے صبح سے شام تک اگر روزے ہیں تو کہتے ہیں موم آئی ایم فاسٹنگ, میرا روزہ ہے, پلیز مجھے آپ تنگ نہیں کرنا, مجھے اٹھانا نہیں, مجھے بالکل سونے دینا. اور افطاری کے وقت ہم ٹیبل پہ آ کے بیٹھ کے یوں دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں صرف 3 چٹنیاں اور صرف پکوڑے, اور آج آپ نے وہ فروٹ چاٹ نہیں بنائی, اور اب آج آپ نے یہ نہیں کیا. رحم, ماں باپ پہ رحم کہ وہ میری والدہ یا ایون اگر کک ہے یا کوئی بھی گھر میں ہیلپ کر رہا ہے, وہ کیسے اتنی محنت کر رہے ہیں. اگر آج مجھے کرنا پڑے تو ہم کہتے ہیں افتبا, میں نے بس آج ایک ڈش بنا دی آپ لوگوں کے لیے, اس کے بعد 15 دن کوئی نہیں مجھ سے کچھ بھی ڈیمانڈ کرے گا, دیٹس اٹ. اور وہ اس کے برتن بھی نہیں میں نے دھوئے. اسی طرح آپ دیکھیں والد کے اوپر رحم, اچھے سے اچھے یونیورسٹی میں ہمیں پڑھا رہے ہیں, اچھے سے اچھے کالج میں ہمیں پڑھا رہے ہیں, لاکھوں روپے کی فیس دے رہے ہیں, ہم صرف بیٹھ کے اپنے فرینڈس کو کیسی باتیں سناتے ہیں, مائی ڈیڈ ہی از نیور ہوم, کبھی ان کے پاس وقت نہیں ہے ہمارے لیے. لیکن ہم نے کیا پکڑا ہوا ہے, لیٹسٹ موبائل فون, ہمارے پاس لیٹسٹ لیپ ٹاپ ہے, ہم نے لیٹسٹ برانڈ کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, ہم ویکیشنز بھی کر رہے ہیں, ہم مزے بھی کر رہے ہیں. رحم, نہ اپنے گھر والوں پہ رحم, نہ اپنے ارد گرد لوگوں پہ رحم, اپنے نیبرہڈ میں لوگوں کا احساس نہیں, خیال نہیں. تو یہاں پہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ ہمارا بہت اہم کام ہے. لیکن یہ جو کام ہوتا ہے نا, یہ ایمان کے بغیر نہیں آتا. کیونکہ دیکھیں نا اس آیت میں شروع کہاں سے بات ہوئی ہے, ثم کان من الذین آمنوا, پھر وہ لوگ جو ایمان لائے.
جو اللہ کے آگے جھکیں گے نا، وہ جو قبض کو سمجھیں گے، وہ جو مکے کی حرمت کو سمجھیں گے، وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ویلیو کو سمجھیں گے، ان کے اندر یہ مزاج آئے گا کہ وہ کیا کریں گے کہ وہ رحم اپنے اندر لائیں گے. اور رحم سے پہلے صبر کی بات ہوئی. اور صبر کیا ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو نیکیوں پہ جمانا. صبر کیا ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو برائیوں سے روک لینا. اور صبر میں اپنا ایموشنل کنٹرول بھی مینٹین کرنا. ہر بات پہ کہنا کہ اب میں کیا کرتی ہوں، مجھے غصہ آ گیا. اب دیکھیں نا، غصہ تو آ ہی جاتا ہے نا. ایکچولی ہمارے تو خاندان میں جینیٹک ہے نا یہ، اس لیے اٹس ناٹ ان مائی کنٹرول. نو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں یہاں پہ یہ سمجھا رہے ہیں کہ خود بھی غلط کام نہیں کرنا، دوسروں کو بھی غلط کام کی طرف نہیں لے کے جانا، تلقین کرنا. آپ دیکھیں جب آپ دوسرے کو کہتے ہیں نا، میں جو آج بیٹھ کے آپ سے یہ بات کر رہی ہوں تو یہی چیزیں میں اپنے آپ کو بھی بتا رہی ہوں، یہی چیزیں میرے لیے بھی ریمائنڈر بن رہی ہیں، یہی چیزیں مجھے احساس دلا رہی ہیں مجھے اپنی زندگی میں کہاں کہاں صبر کرنا ہے، کہاں کہاں ایمان پہ کام کرنا ہے، کہاں کہاں پہ میں نے جو ہے رحم اپنے اندر لے کر آنا ہے. تو تلقین کرنا، کسی کو بتانا جو ہے نا، یہ بھی آپ کے لیے، اپنے لیے بھی بہت ایک پازیٹیو انرجی لے کر آتا ہے. اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ اولئک اصحاب المیمنہ، یہی وہ لوگ ہیں جو کہ دائیں ہاتھ والے ہیں. تو ہم جب بات کرتے ہیں کہ بہت مشکل ہے، ایکچولی دین والے لوگ نا بہت کمپلیکیٹڈ باتیں بتاتے ہیں. اٹ از ناٹ پاسبل. وائی از اٹ ناٹ پاسبل؟ کیوں ہم صبر نہیں کر سکتے؟ کیوں ہم رحم کا جذبہ نہیں کسی کے لیے رکھ سکتے؟ یعنی ہم باقی لوگوں کو دیکھ کر تو بہت سی باتیں کرتے ہیں، لیکن اپنے لیے ہم کیوں ان سارے معاملات کو اڈاپٹ نہیں کر سکتے؟ اور پھر آیت نمبر 19 اور 20 میں فرمایا والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. کون ہے وہ کافر؟ وہ جو میرے گھر سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں. میں تو نہیں ہوں کافر. ہر شخص اس کفر میں آ جاتا ہے جو انکار کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ کی آیات کا انکار کرتا ہے، احادیث کا انکار کرتا ہے. تو ایک وہ کفر ہوتا ہے جو کہ اعتقادی کفر ہوتا ہے نا، جو کہ عقیدے کے اعتبار سے ہے، جو آؤٹ رائٹ ریجیکٹ کر دیتے ہیں، وہ ریلیجن کو مانتے نہیں. لیکن اگر ہم ریلیجن کی فولڈ میں آ جائیں، اس کے دائرے میں آ جائیں، ہم کہیں ہاں میں نے تو کلمہ پڑھا ہوا ہے، آئی ایم اے مسلم، لیکن نا میری ایک اپنی تھیوری ہے، میرا ایک اپنا نا اینگل ہے، میں آپ کو سمجھاتی ہوں کہ ہاؤ آئی سی اسلام. نہیں، اسلام کو ہم اپنی آئیڈیالوجی سے نہیں سمجھا سکتے. اسلام وہ ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جیسے ہمیں دے دیا، اور اس کی ریپرزنٹیشن پریکٹیکل جو ایسپیکٹ ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سمجھا دیے. تو والذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بآیاتنا، ہماری آیات کے ساتھ. اللہ کی نشانیاں چاہے وہ کائنات میں بکھری ہوئی ہیں یا اللہ کے کلام میں ہیں یا حدیث کی شکل میں ہمارے سامنے ہیں، ان کو جھٹلا دیا. ہم اصحاب المشأمہ، وہی ہیں بائیں ہاتھ والے. تو ہمیں کفر سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اس ڈینائل سے اپنے آپ کو بچانا ہے کہ میرا نہیں خیال کہ یہ چیز ایسے ہے. آپ کو اگر لگتا ہے کہ یہ آپ کا خیال ہے، پڑھیں تو صحیح، قرآن کی گہرائی میں تو جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو تو دیکھیں، اوتھینٹک احادیث کو تو پڑھیں. اور اسی لیے کہا گیا علیہم نار مؤصدہ، ان پر آگ ہوگی بند کی ہوئی. بند کی ہوئی کا کیا مطلب ہے؟ جیسے آپ دیکھیں کہ کسی انسان کو، جیسے آپ دیکھیں جب آپ کبھی گوشت کو گلاتے ہیں یا کوئی بھی سخت چیز ہوتی ہے اس کو آپ کک کرتے ہیں، تو آپ اس کو پریشر کوکر میں ڈالتے ہیں اور اوپر سے لیڈ کو اتنی اچھی طرح بند کرتے ہیں، اس کو ٹائمر لگاتے ہیں اور اس کو سیل کرتے ہیں تاکہ وہ اچھی طرح سے گل جائے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے لوگوں کو جو اس قدر شدت کی سختی میں ہوتے ہیں کہ ان کو رحم نہیں کسی پہ آتا. سو یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے بڑا سخت پیغام ان کو دے رہے ہیں کہ یہ جگہ جو ہے یہ ریلیکس کرنے کی نہیں ہے، اس جگہ پہ اپنے اندر رحم لانا ہے. نہیں تو وہ جو آخرت کا دن ہے اور اس میں جو معاملات ہونے والے ہیں، وہاں پر بھی ایسے لوگوں کے ساتھ کوئی رحم کا معاملہ نہیں کیا جائے گا. ان کو اس آگ میں اسی سختی کے ساتھ بند کر دیا جائے گا، اور جو کچھ ان کے ساتھ ہوگا وہ پھر وہی محسوس کریں گے، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگا. سو یہ صورت ہمیں بتا رہی ہے کہ ہم اپنے دو ایسپیکٹس کو بہت اسٹرانگلی اپنی زندگی میں لے کے چلیں. رحم اپنے لیے لے کر آئیں، اور رحم دوسروں کے لیے، اور صبر اپنے لیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.